بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ ناریل کے تیل میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر سر کی جلد پر مالش کریں۔ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گرم پانی میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ پودینے کے پتے کو پیس کر اس کا رس ماتھے پر لگائیں۔ یہ سر درد میں آرام دیتا ہے۔ ادرک کا رس اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں راحت ملتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں۔ یہ گلے کی خراش کو کم کرتا ہے اور گلے کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ لونگ کا تیل روئی میں ملا کر متاثرہ دانت پر رکھیں۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ملتانی مٹی میں ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ ادرک کی خصوصیات متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ کھانے کے بعد ایک چٹکی ہینگ اور نمک کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں کو بھگونے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چٹکی جائفل ملا کر سونے سے پہلے پئیں۔ یہ ٹوٹکا پرسکون نیند لانے میں مدد کرتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل کو جلنے کے نشان پر لگائیں۔ ایلو ویرا کی خصوصیات جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کھیرا کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں۔ یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پاؤں کو بھگوئیں۔ یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے چند جوے ڈال کر گرم کریں اور اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں۔ یہ درد کو کم کرنے اور جوڑوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے پمپلز ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ٹی ٹری آئل لگائیں۔ ٹی ٹری آئل جلد کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں ایک چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس ملا کر پئیں۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی بلیچنگ اجزاء آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سفید سرکہ اور پانی کو برابر مقدار میں ملا کر گھر کی صفائی کریں۔ یہ قدرتی جراثیم کش ہے اور فرش اور سطح کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گلیسرین لیموں کا رس اور ارکے گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں۔ یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک اسکرب تیار کریں اور ہونٹوں پر لگائیں۔ اس سے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ میں ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ اسبگول کا چھلکا ملا کر پئیں۔ یہ ہاضمے کے مسائل کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔ ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلد کے دھبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیموں کے رس کو سالن، سلاد یا دالوں میں شامل کریں۔ یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ وٹامن سی کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ کے بعد دھو لیں۔ پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کی نشوونما کو بڑھاتا ہے۔
सौंफ के दाने चबाकर खाएं। सौंफ की खुशबू मुंह की बदबू को ख़त्म करने में मदद करती है। नीम गर्म पानी में बेकिंग सोडा डालकर पाँव को 15-20 मिनट के लिए भिगोएं। बेकिंग सोडा बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। बादाम का तेल और शहद को मिलाकर हाथों की जिल्द पर लगाएं। यह हाथों की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है और जिल्द को नरम और मुलायम बनाता है। लीमू और लौंग को कमरे में रखें। मच्छर इसकी खुशबू से दूर रहते हैं। घर में मौजूद पौधों के पत्तों को नम कपड़े से साफ करें। यह धूल और मिट्टी को जमा होने से रोकता है और पौधों की खूबसूरती बढ़ाता है। हींग को पानी में हल करके पी लें या हींग का चुटकी भर इस्तेमाल करें। हींग पेट की गैस और अफारा को कम करने में मददगार होता है। एक चाय का चम्मच शहद और चंद कतरे अदरक का रस मिलाकर पीने से खुश्क खांसी में आराम मिलता है। लीमू का रस और चीनी को मिलाकर हाथों पर रगड़ें। ये जिल्द को एक्सफोलिएट करता है और हाथों की सफ़ेदी में इजाफा करता है। अंडे की सफ़ेदी को चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद धो लें। अंडे की सफ़ेदी जिल्द को टाइट करने और झुर्रियों को कम करने में मदद करती है। नारियल के तेल को एड़ियों पर लगाकर रात भर छोड़ दें। नारियल का तेल जिल्द को नरम करता है और फटी एड़ियों को ठीक करने में मददगार होता है। टमाटर के रस में बेसन मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। ये मास्क जिल्द की रंगत को निखारता है और सनटैन को कम करता है। नीम गर्म सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर घुटनों पर मालिश करें। हल्दी में मौजूद खसूसियात दर्द को कम करने में मदद करती हैं। दही और अंडे को मिलाकर बालों में लगाएं और 30 मिनट के बाद धो लें। दही और अंडा बालों को नमी फराहम करते हैं और इनको चमकदार बनाते हैं। नहाने से पहले बेकिंग सोडा को जिस्म पर मलें। बेकिंग सोडा जिस्म की बदबू को कम करने में मदद करता है। मुल्तानी मिट्टी और अर्के गुलाब का पेस्ट बनाकर खारिश वाली जगह पर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी जिल्द की खारिश को सुकून बख्शने में मददगार होती है। घी या नारियल का तेल होंठों पर लगाएं। ये होंठों को नमी फराहम करता है और फटे होंठों को ठीक करता है। बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाएं। बादाम आँखों की सेहत के लिए मुफीद है और आँखों की चमक को बढ़ाता है। हल्दी और पानी का पेस्ट खराशों पर लगाएं। हल्दी की एंटीसेप्टिक खसूसियात खराशों को जल्दी ठीक करने में मदद करती हैं। पानी और सिरका को बराबर मकदार में मिलाकर घर की सतहों पर छिड़कें और साफ करें। ये कुदरती सफाई करने वाला है और जरासीम को मारने में मददगार है। गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर पाँव को भिगोएं। नमक सुकून देता है और थकावट कम करता है। फ्रिज में खाने के सोडा की एक खुली बोतल रखें। ये बदबू को जज़ब करके फ्रिज को ताज़ा रखता है। विटामिन ई की गोलियां तोड़कर इसका तेल चेहरे पर लगाएं। ये जिल्द को धूप से बचाने और सनटैन को कम करने में मददगार है। पुदीने की पत्तियां पीसकर पानी में मिलाकर पौधे में डालें। ये पानी के पत्ते को ख़त्म करने में मदद करता है और पौधे को तंदुरुस्त रखता है। नींबू का रस और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। ये मास्क दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है। सब्जियों और फलों को खाने के सोडा और पानी के महलूल में धोएं। ये ताजगी को बरकरार रखता है और धूल को साफ करता है। रोज़ाना 2 लौंग खाने से शुगर नॉर्मल रहती है और आहिस्ता आहिस्ता शुगर की मकदार कम हो जाती है, हत्ता कि इस बीमारी से निजात भी मिल जाती है। ये टोटका जापानियों ने ईजाद किया है और आजमाया है। नारियल के तेल में चंद कतरे लेवेंडर ऑयल मिलाकर जिल्द पर लगाएं। ये जिल्द को नरम और हमवार बनाता है। दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर चूल्हे या बर्तनों की सफाई करें। बेकिंग सोडा दूध के तेल और दागों को दूर करता है। दालचीनी और शहद का मरकब तैयार करें और रोज़ाना इस्तेमाल करें। दालचीनी खांसी के लिए मौसर है और शहद गले को आराम देता है। 1 चम्मच एप्पल साइडर सिरका को पानी में मिलाकर सर में लगाएं
پھر 30 منٹ کے بعد دھو لیں۔ یہ خشکی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ آملہ پاؤڈر کو دہی میں ملا کر بالوں میں لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔ آملہ بالوں کو مضبوط اور گھنا بنانے میں مدد کرتا ہے۔ پانی میں 1 چمچ نمک ڈال کر ابالیں، پھر ٹھنڈا ہونے پر پینے سے پانی کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ 1 چٹکی ہلدی کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر خراشوں پر لگائیں۔ ہلدی کی قدرتی خصوصیات زخم کی شفا یابی میں مدد دیتی ہیں۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ بعد دھو لیں۔ ٹماٹر میں موجود قدرتی تیزاب جلد کی چمک کو متوازن کرتا ہے۔ نمکین پانی سے منہ کے غرارے کریں۔ نمک کی اینٹی سیپٹک خصوصیات چھالوں کی سوزش کو کم کرتی ہیں۔ لیموں کے رس اور بیکنگ سوڈا کو ملا کر ہاتھوں پر لگائیں اور دھو لیں۔ یہ پیلے رنگ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کچن میں پانی اور لیموں کے رس کو ابالیں۔ یہ بدبو کو ختم کرتا ہے اور تازگی بخشتا ہے۔ پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا شکر ملا کر رکھیں۔ شکر پودوں کو زیادہ دیر تک تازہ رکھتی ہے۔ اگر سالن یا کھانے میں تلخی ہو جائے تو اس میں 1 چمچ دہی ملا کر پکائیں۔ دہی تلخی کو متوازن کرتا ہے۔ جو لوگ ہفتے میں 4 بار نوڈلز کھاتے ہیں، ان میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہترین ہو جائے گی۔ رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی۔ موٹی عورتیں دبلا پتلا ہونے کے لیے یہ چند کام کریں۔ اسبگول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن چبا لیں۔ لیموں کالی مرچ چھڑک کر سلاد استعمال کر لیں۔ بکری کا دودھ پی لیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ پودینے کے جوس میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے بدہضمی، سینے کی جلن، بھوک کا نہ لگنا، معدے کا درد دور ہوتا ہے۔ دمے کی بیماری میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو شلجم کی سبزی کھایا کرو۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے چہرہ دھو لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ عورت بند گوبھی کے پتوں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لے، چند دن میں چہرہ 17 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں۔